بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو. میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، سر آرتھر کونن ڈویل جس نے شرلک ہومز کا کردار تخلیق کیا، جس کے بارے میں اس نے 4 ناول اور 56 افسانے لکھے، وہ ایک کامیاب فزیشین تھا جس نے جنوبی افریقہ میں ایک میڈیکل یونٹ کے ساتھ فرائض انجام دیے. پھر دا وار ان ساؤتھ افریقہ اٹس کاز اینڈ کنڈکٹ کے زیر عنوان ایک مضمون لکھنے پر بادشاہ ایڈورڈ 5 نے اسے نائٹ کا خطاب دیا. اس مضمون میں اس نے بوئر جنگ کے بارے میں انگلینڈ کے طرز عمل کا دفاع کیا تھا. وہ روحانیت اور حیات بعد الموت کے موضوع پر لکھنے اور لیکچر دینے کی وجہ سے مشہور ہوا. سال 1930 میں اس نے پیشگوئیوں کی ایک فہرست تیار کی جنہیں تاریخ نے حیرت انگیز طور پر سچ ثابت کیا. آج کی ویڈیو میں آپ کو انہی پیشگوئیوں کے بارے میں بتایا جائے گا. ناظرین، آرتھر 22 مئی 1859 کو اسکاٹ لینڈ میں کیتھولک خاندان کے ہاں پیدا ہوا تھا. بطور طبیب اس نے اپنے کیریئر کی شروعات کی اور اسی دوران وہ ایک لڑکی تک پہنچا جس کا نام میری لوئس تھا. اس لڑکی کے بھائی جیک کو دماغی بیماری تھی جس کا علاج آرتھر کر رہا تھا. اسی علاج کے دوران آرتھر نے لوئس سے شادی کر لی اور دونوں کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے. انہی دنوں آرتھر کامیاب فزیشین کے پیشے سے نہایت باصلاحیت لکھاری بننے کی طرف جا رہا تھا. شرلک ہومز کی پہلی کہانی سال 1887 میں شائع ہوئی. پھر سال 1893 میں اس کی بیوی لوئس بیمار ہو گئی. 4 سال بعد وہ لوگ انگلینڈ میں شفٹ ہو گئے جہاں آرتھر کی ملاقات اس کی پہلی محبت جین لیکی سے ہوئی. ان کا یہ افیئر تقریباً 10 سال تک چلتا رہا اور آخر کار سال 1906 میں آرتھر کی پہلی بیوی لوئس فوت ہو گئی. پھر آرتھر کچھ عرصے صحت کے مسائل اور ڈپریشن کا شکار رہا کیونکہ اسے 10 سال تک اپنی بیوی سے بے وفائی کرنے کا غم تھا. لیکن پھر سال 1907 میں اس نے اپنی پہلی محبت جین لیکی کے ساتھ شادی کر لی. دوستو، سال 1881 میں آرتھر نے روحانیت کے موضوع پر ایک لیکچر میں شرکت کی. اس وقت تک اس کے بچپن کا کیتھولک عقیدہ منتشر ہو کر ایگنوسٹسزم کی شکل اختیار کر چکا تھا. البتہ اس لیکچر میں کوئی بات اس کی روح کو چھو گئی اور اس نے روحانیت پہ مضامین لکھنے شروع کر دیے. پھر وہ مسمرزم کے لیکچر میں ہیپنوٹائز ہونے کے لیے رضاکار بنا اور آخرکار سال 1893 میں اس نے برطانوی انجمن برائے نفسیاتی تحقیق کی رکنیت حاصل کر لی جو دیگر کاموں کے علاوہ جنات، شیاطین اور اس طرح کی مختلف پیرانارمل ایکٹیویٹیز پر بھی تحقیق کرتی تھی. بالآخر 7 جولائی 1930 میں وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے فوت ہو گیا. دوستو، یہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ یہ شیطانی تنظیم فری میسنری کا ایک خاص ممبر تھا. وہ سال 1887 سے 1889 تک فری میسنری کے فینکس لاج نمبر 257 کا ممبر رہا. پھر اسے سال 1901 میں فری میسنری کے ایڈنبرگ لاج کا اعزازی ممبر بنا دیا گیا. پھر وہ سال 1902 سے 1911 تک دوبارہ فری میسنری کے فینکس لاج نمبر 257 کا ممبر رہا اور آخر میں اسے سال 1905 میں فری میسنری کے کینن گیٹ لاج نمبر 2 کا اعزازی ممبر بنا دیا گیا. فری میسنز کے لاج در حقیقت اس شیطانی تنظیم کے مختلف علاقوں میں موجود ہیڈ کوارٹر ہوتے ہیں جہاں آرتھر نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وقف کیا تھا، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ شخص ایک شیطانی پیروکار تھا. اس نے اپنی موت سے پہلے ایک لیٹر لکھا تھا جس میں آخری دور کے بارے میں مختلف پیشگوئیاں کی گئی تھیں. آرتھر نے اپنی موت سے پہلے سال 1930 میں پیشگوئی کی تھی کہ فطری تباہی کا ایک دور آئے گا جس کے دوران انسانی نسل کا ایک بڑا حصہ ختم ہو جائے گا. شدید زلزلے اور سمندری لہریں اس کا ذریعہ بنیں گی. جنگیں اس تباہی کا آغاز کریں گی اور یہ آگے آنے والے بحران کا اشارہ ہوگا. پھر ایک کے بعد ایک بحران آتا رہے گا. شروعاتی جنگ چھپ کر لڑی جائے گی جس میں ایسے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے کہ ایک انسان غیر شعوری طور پہ دوسرے انسان کی موت کی وجہ بنے گا. دوستو، یہاں شاید آرتھر نے کیمیکل ویپنز کی بات کی ہے یا پھر کرونا جیسے کسی وائرس کی بات کی گئی ہے جس میں ایک انسان کسی دوسرے انسان کی موت کی وجہ بن سکتا ہے. پھر وہ لکھتا ہے کہ مہذب زندگی کی تباہی ناقابل یقین حد تک وسیع ہوگی. بے ترتیبی کے مختصر عرصے کے بعد کچھ تعمیر نو ہوگی اور اس تباہی کی کل مدت تقریباً 3 سال ہوگی. اس کے بعد آرتھر اپنے لیٹر میں لکھتا ہے کہ تباہی اور گڑبڑ کا اصل مرکز میڈیٹرین سی ہوگا جہاں کم از کم 5 ممالک صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. دوستو، اس وقت میڈیٹرین سی کے پاس ایجپٹ، فرانس، گریس، اسرائیل، اٹلی، لبنان اور ترکی سمیت 21 ممالک موجود ہیں. پھر وہ لکھتا ہے کہ اٹلانٹک میں زمین اوپر اٹھے گی اور اس سے پیدا ہونے والی لہریں امریکہ، آئرش اور یورپی ساحلوں پر زبردست تباہی لائیں گی. اس کے علاوہ برطانوی ساحلی علاقے بھی اس تباہی کا شکار ہوں گے. آخری پیشگوئی کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ پیسیفک اوشن میں بھی تباہی آئے گی جس کا نشانہ جاپان بنے گا.
دوستو یہ وہ پیشگوئیاں جو سر آرتھر کونن ڈویل نے موت سے پہلے ایک لیٹر کی شکل میں کی تھی۔ اب آپ کی ان پیشگوئیوں کے بارے میں کیا رائے ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔